محترم اعجاز گیلانی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم. یہ لاسٹ ایئر کی میری ایک کانفرنس مس ہوئی ہے، ورنہ الحمدللہ شعیب مرزا صاحب کی تمام کانفرنسز میں مجھے شرکت کا اعزاز ہوا. میں اصل میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، تو شعیب مرزا صاحب میرے کولیگ بھی رہے ہیں. نوائے وقت میں بھی جاب کرتا رہا ہوں، تو یہ آمنے سامنے ہمارا آفس تھا، تو ان سے ہماری پرانی دوستی نیاز مندی بھی ہے. تو اس کانفرنس کے لیے میں اس سال بھی دستیاب ہوا. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلے یہاں تقریر سن رہا تھا، بہت ساری جید شخصیات جن کو بہت سارے ایوارڈ مل چکے ہیں اور وہ بڑے سینئر استاد بھی ہیں، خواتین و حضرات، انہوں نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی ہے. آج کی یہ کانفرنس، اگر ہم آج سنڈے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ ہم بہت سیریس ہیں. ہم بچوں کی بات کرنے آئے ہیں، خصوصی بچوں کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں، لیکن بحیثیت والدین ہم بہت سنجیدہ یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہم یہاں آئے ہیں تو زبردستی نہیں آئے، اپنی خوشی سے اور مرزا صاحب کی دعوت پہ آئے ہیں، تو اس کا ایک خاص اظہار ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی کسی کامیابی کی کوئی بات ہوتی ہے تو تالیاں بجانے میں کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے. یہ بہت زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی. تو میں دو پوائنٹس پہ یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نکات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قائد اعظم کے 14 نکات جو ہیں وہ بڑے مشکل سے لوگوں کو یاد ہوتے تھے. اب شاید ہماری نئی نسل 14 نکات سے ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے. تو پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہیں. تھینک فل ہونا، گریٹفل ہونا ایک بہت بڑا وصف ہے جس سے ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا، اپنی رشتہ داروں کا، اپنی مسز کا اور خواتین اپنے خامد کا، اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی کمپلیمنٹ ہے، تو وہ بھی دینے سے ہم گریز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک قومی المیہ کہہ لیں. میں اس کو اس لیے زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ میں کمپیریزن کر سکتا ہوں پاکستانی سوسائٹی اور کینیڈین سوسائٹی کا. وہاں چھوٹے بچے کو بھی تھینک یو کرنا، سوری کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ ایک بچے نے پانی کا گلاس لا کے دیا ہے تو اس کو گھور کے ہم ٹریٹ کریں گے بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. تو اپریشیٹ کرنا یہ ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے اور یہ بدقسمتی ہے. دوسرا، کسی کے اچھے کام پہ اپریسیشن دینا، اس کی تحسین کرنا، یہ بھی ہم کھوتے جا رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے نکالیں گے، اس کی نیت پہ شک کریں گے. تو یہ ہمارا مجموعی کردار جو ہے، اس کے اندر، اس کے اوپر جتنے اساتذہ ہیں، جتنے لکھنے والے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اسپیشلی بچوں سے جو بات آگے جائے گی وہی آگے جائے گی. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اس کانفرنس کا موضوع ہے خصوصی افراد. اب میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں نے اس شعبے میں کینیڈا میں ایجوکیشن حاصل کی، اور میں جو مینٹلی، فزیکلی، انٹلیکچولی ڈسیبل پرسن ہیں ان کے ساتھ وہاں کام کرتا ہوں. تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں کس لیول پہ کام ہو رہا ہے، وہاں کس لیول پہ ہو رہا ہے. تو جو ایجوکیشن ہے، بیسیکلی جب ہم ڈسیبل کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ دو لفظ ہیں، ایبل اور ڈس ایبل. تو اس میں ڈس کا فرق ہے، DIS. اب اس کو اگر ہم ہٹا دیں اور خصوصی افراد،
چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. یہ جو ڈس ہے اس کو ہم اگر ڈسکشن میں ڈال دیں, یہ جو بات ہو رہی تھی پہلے کہ جی بات کرنی چاہیے, کسی کی بات سننی چاہیے, کہانیاں سننی چاہیے. میری والدہ ہیں, بیمار ہیں, 80-85 سال ان کی عمر ہے, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی ایک بوڑھا بندہ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھ کے بات سنے. میں ان کی کہانیاں سنتا ہوں, وہ کبھی اسکول نہیں گئی لیکن ان کو پڑھنا آتا ہے, لکھنا بھی آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کر رہا ہوں, ان کی سٹوری لے رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ, میں چونکہ پنجابی کا بھی طالب علم ہوں, تو میں اپنی ماں کی سٹوری, اپنی والدہ کی سٹوری پنجابی میں لکھوں گا کہ میری ماں کی زبان یہ ہے. تو ڈسبلٹی سے ڈس نکالیں تو ابیلٹی بن جاتی ہے. میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ DIS سے ڈسکشن ہے, آپ بات کریں, اور اس کا دوسرا پہلو ہے ڈسکور. اس سے آپ ڈسکور کریں گے کہ ایک اسپیشل جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے اندر کیا ہے, وہی ہماری طرح انسان ہے, لیکن ہم جب تک ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کے ایکسپریشن نہیں دیکھیں گے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا کرب ہے, کیا یہ چاہتا ہے, یہ کیسے مسکرا سکتا ہے, یا اس کی خوشی کس میں ہے. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ظاہر اہل قلم ہیں, لکھنے والے ہیں, تو لکھنے والوں کا یہ سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ پہلے کسی سے بات کریں. میں کبھی کبھی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی جاتا ہوں وزٹنگ لیکچر کے لیے میس کمیونیکیشن میں, تو وہاں بچے بچیوں کا یہ حال ہے کہ میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس بات کی جائے. آج کسی نے کتاب پڑھی ہے تو اس کا جواب کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. کسی نے اخبار پڑھا ہو, کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. کسی نے کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا ہو, کوئی پیراگراف لکھا ہو. اور یہ وہ بچے ہیں جو آگے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے, لوگوں کو لیڈ کرنے, ان کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور میدان میں آئیں گے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں سے جو کوئی اچھا سوال کرے گا میں اپنی کتاب اس کو گفٹ کروں گا. تو ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے کہا یار آپ نے تو ان کو جو ہے نا ایک نئی لائن پہ لگا دیا ہے کہ سوال کرنے پہ اگر انعام مل رہا ہے تو یہ لازمی حصہ لیں گے. تو وہ بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں, کیونکہ رائٹر کے لیے, صحافی کے لیے, ادیب کے لیے جب تک اس کے پاس سوال نہیں ہوں گے وہ جواب نہیں لے سکے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سوال کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. جس طرح کوئی بھی کسی کی بات اگر ہم سنتے ہیں, اچھے سامع ہیں, لسنرز ہیں, تو ہم بول پائیں گے. اگر ہم کسی کی بات سنتے ہی نہیں تو جواب کیسے دیں گے ہم. تو ان باتوں پہ آپ کی تحریروں کا جو موضوع ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو ماحول تھوڑا بہت رہ گیا ہے, آپ لوگ لائق تحسین ہیں, اور خاص طور پہ شعیب مرزا صاحب, ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی تحسین بنتی ہے, اپریسیشن, اس حساب سے ان کے لیے اتنی کلیپ ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے. بہت شکریہ, آپ نے میری بھی حوصلہ افزائی کی, میری بات کی لاج رکھی. اور شعیب مرزا صاحب تو ہیں اس قابل کہ ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے ادیبوں کو اکٹھا کرنے, بچوں کے ادب کے فروغ کے سلسلے میں, اس کو ہر طرح سے, ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہی میری گزارشات تھیں. اور دوسرا, جاتے جاتے آج کل جو ملک کے حالات ہیں, ایک ہجرت کا موسم لگا ہوا ہے کہ ہر بندہ, کوئی کینیڈا, کوئی آسٹریلیا, کوئی UK جانے کی کوشش میں ہے. تو بہت سارے ٹھگوں کا بڑا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے طور پہ اردو کینیڈا کے نام سے ایک پیج بنایا, اور اس پہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کون لوگ جا سکتے ہیں, کون نہیں جا سکتے, اور ان کی پراپر رہنمائی کے لیے. تو اگر آپ کو کسی کو میری خدمات کی یا مشورے کی ضرورت ہو تو آپ اردو کینیڈا کو گوگل کریں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے سنا, اور آپ کی آمد کا اور سب دوستوں کا شکریہ.
محترم فضل حسین ایوان صاحب نوائے وقت کے کالم نگار ہیں، کئی کتاب کے مصنف ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مجھے پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے بھی شعیب مرزا صاحب اتنی زیادہ عزت انہوں نے دے دی ہے کہ یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے میں کوئی بات کروں گا۔ بہرحال انہوں نے بلا لیا، بہت بہت شکریہ۔ تو میں چھوٹی سی ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے ٹینشن کا ماحول ہے سیاست میں بھی، ہمارے اپنے جو معاملات ہیں ان میں بھی، تو اس میں یہ ہے کہ وقت اوکھا ہو سوکھا ہو آسان ہو، خوشحالی ہو، وقت ہو بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن جو مصیبت والا وقت ہے، اوکھائی والا وقت ہے، مشکل والا وقت ہے، وہ کٹتے کٹتے بھی بڑی مشکل سے کٹتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا میں مشورہ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ ہسٹری ہے اور ہسٹورین بھی ہے، اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے تو آپ کے لیے یہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دوسری میں بات یہ کرتا ہوں کہ پاکستان بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، تو پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے تو ہم نے اس کے ریٹرن میں کیا دیا ہے، تو ہم ریٹرن کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم پاکستانی ہیں تو ہم کیا ریٹرن کر سکتے ہیں؟ کسی کو آپ راستہ دکھا دیں، کسی کو آپ کھانا کھلا دیں، کھانا کھلانے پہ تو چلو پیسے لگتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے تو ہم وہ کیسے ریٹرن کر سکتے ہیں، وہ میں بالکل آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی فروٹ بڑے کھائے جاتے ہیں، کھجوریں کھائی جاتی ہیں، تو کبھی ہم نے عموماً نہیں سوچا کہ ان کی گٹھلیوں کا کیا کرنا ہے، ایسے ایک کچرے دان میں، کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ایسی چیزوں کو آپ کہیں پہ ایسی جگہ پہ پھینک دیں، نہر کے کنارے، کسی کھیت میں، کسی اجاڑ جگہ پہ، بیابان جگہ پہ، تو کچھ نہ کچھ اس میں سے پودے اگیں گے، درخت بنیں گے۔ تو یہ ایک قدرت کا، یہ آپ کی طرف سے قدرت کو ایک ریٹرن ہے۔ بھائی یہ ایک دو میں نے باتیں کرنی تھی، بہت بہت شکریہ۔ حاضرین محترم، اس کانفرنس کا یہ آخری سیشن ہے۔ اس سیشن کے اختتام پر آپ سب کی خدمت میں ایوارڈز اور اسناد پیش کی جائیں گی جو اس کانفرنس میں شرکت کی آپ کو یاد دلاتی رہیں گی۔ محترم مدثر یوسف پاشا صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ آپ کا تعلق ضلع بھمبر آزاد کشمیر سے ہے۔ آپ کی 5 کتاب شائع ہو چکی ہیں۔ آپ بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ادیبوں کی نمائندگی کریں گے محترم مدثر یوسف پاشا صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی القدر، 7ویں قومی کانفرنس کے روح رواں میرے پیارے بھائی محمد شعیب مرزا صاحب، ادب اطفال کے قلم کاروں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی یہاں بھرپور انداز میں حاضری ادب اطفال اور قلم سے آپ کی دلی وابستگی کی مظہر، نیز نونہالان وطن کی ذہنی و فکری آبیاری کے لیے فکر مندی کی غماز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قلم کی حرمت کا پاسبان بنائے اور اس کے حقیقی تقاضوں کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولاً میں اس 7ویں تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد پر محمد شعیب مرزا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اس کانفرنس کے انعقاد پر ہر قسم کا تعاون کرنے والے افراد اور ادارہ جات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ قومی کانفرنس ان سب کی دلچسپی اور سنجیدگی کی وجہ سے انعقاد پذیر ہو سکی ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
मैं मोहम्मद शुएब मिर्ज़ा साहब को फूल की अदारत के 20 साल मुकम्मल करने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा पाकिस्तान में बच्चों के अदब में मोहतरम मसूद अहमद बरकाती मरहूम के बाद आपको तवील तरीन अदारत का एजाज़ हासिल हो रहा है। यकीनन इस तवील और मुश्किल सफ़र में आपको बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आपकी अपने मिशन के साथ मोहब्बत और खलूस ने आज आपको सुरखरू और कामयाब बना दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपने फूल के मेयार पर भी किस्म किस्म का कोई समझौता नहीं किया। हर गुजरते दिन के साथ इसकी अशात में इजाफा का सबब बने और कई एक यादगारी नंबर शाया करके रवायत साज होने का मुनफरिद एजाज़ भी आपने अपने नाम कर लिया है। 20 साल अदारत मुकम्मल करने और 7वीं कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर एक दफ़ा फिर मैं शुएब मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब उस्ताद हैं, शायर हैं, कई किताबों के अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ हैं। इनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहब सदर डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया साहब, अहद हाज़िर की लिविंग लेजेंड शख्सियत और दीगर मेहमानान गिरामी, हाल में बैठे हुए मस्जिद ख़ातीन हज़रात, आज शानदार तारीख़ी कॉन्फ्रेंस जिसके मौज़ूआत में खुसूसी अफराद को खुसूसी तौर पर अहमियत दी गई और टॉपिक में भी उसको शामिल किया गया कि वतन की तरक्की में अहले कलम और खुसूसी अफराद का क्या किरदार है। जब हम खुसूसी अफराद का जिक्र करते हैं तो इससे आम तौर पर माजूर अफराद लिया जाता है, लेकिन जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो मालूम होता है कि ऐसे अफराद जो अमूमी अफराद से बहुत ज़्यादा खसूसी अहमियतों के और ख़ासियतों के हामिल होते हैं, तो ये लगता है कि वो माजूर नहीं हैं बल्कि माजूर तो हम हैं। तो इसीलिए ये उनको कहा जाता है कि वो स्पेशल पीपल है, कि हम में से ज़्यादा ख़ास हैं। अगर आप किसी ब्लाइंड को देखते हैं तो उसकी याददाश्त और मेमोरी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने साल तक वो एक बात को, एक आवाज़ को याद रखते हैं और नाम को भी याद रखते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि छूने से फौरन आपको पहचान जाएगा, छूने से फौरन आपको पहचान जाएगा, अंधे ने अपने हाथ पे आंखें उगाई हैं। इसी तरह जो बहरे अफराद हैं वो यूं लगता है कि वो हमसे ज़्यादा सुन लेते हैं, जो गूंगे अफराद हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं, इसलिए कि वो वतन की तरक्की में, तामीर में, प्रोडक्शन में, मुल्क की डेवलपमेंट में अपना किरदार शब व रोज़ अदा कर रहे हैं। खुसूसी अफराद देखते हैं जाके हम उनको रश्क आता है। 3 days to see हेलन केलर का एक मजमून आपने भी पढ़ा होगा। उसने कहा था कि अगर मेरे पास 3 दिन देखने के लिए होते तो मैं पहले दिन में क्या देखती, दूसरे दिन में क्या क्या देखती और तीसरे दिन में क्या क्या देखती, और फिर उसके बाद मुझे पता था कि मैं ब्लाइंड हो जाती, मुझसे फिर कुछ नहीं देखा जाना। उसको मजमून पढ़कर ये एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी कर देते हैं, कितनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कितनी चीज़ें देखने वाली हैं जो हम देखते ही नहीं, जबकि हमें वो देखनी चाहिए। आप किसी भी शख्स से पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा है, वो कहेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, हालांकि आते हुए उसने कितने साइन बोर्ड पढ़े होंगे। किसी से पूछिए आज आपने क्या सुना, तो वो कहता है मैंने सुना ही कुछ नहीं। कान होने के बावजूद भी हम नहीं सुनते, तो उसकी वजह तो फिर यही है कि हम देखने सुनने और वाले लोग जो हैं यही लोग माजूर हैं। आप अपने बच्चों को देखते हैं, अपने माशरे को देखते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं, माजूर लोग कितने ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, और जो आंखों वाले हैं वो सारा दिन फिरते रहते हैं। आज की इस वजह में मोबाइल का जिक्र हुआ बार बार कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ दरमियान में आ गई, ऐसी डिवाइस आ गई है जिसने हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को, हमारे ख़ानदान को एक दूसरे से जुदा कर दिया है और बेगाना कर दिया है। अब सूरत हाल ये हो गई कि एक ही कमरे में बैठे हुए अफराद एक दूसरे को फ़ोन की कॉल करके बुलाते हैं और फ़ोन करके उसे बताते हैं कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, वरना हम
موبائل میں اتنے زیادہ گم ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. عزیز ہم وطن رائٹرز اور لکھاریوں بہنوں اور بھائیوں، یہ بات ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں اس سے بھی زیادہ گہری کھائی کی طرف لے کے جائے گا. ایک زمانہ تھا جب بچوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ رسائل پڑھیں، اخبارات پڑھیں. آج تو انہوں نے ٹیکسٹ کی کتابیں بھی پڑھنا چھوڑ دی ہیں. کلاسوں میں ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ بچوں سے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک لے آؤ، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آن لائن کر لیا ہے، آن لائن لوڈ کر لیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. ایک پیج، صرف ایک پیج، اور کتاب کو چھونا ان کے بس کی بات نہیں رہی. اور یہ آخری صدی ہے کتابوں سے محبت کی، جو عشق کی جو آخری صدی جا رہی ہے. جب آپ کاغذ کی سمیل سونگھتے تھے، اس کو کرتے تھے، اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر کتاب سوتے تھے، تو کتاب ضرور اپنے اثرات آپ پر ڈالتی تھی، آپ کی شخصیت پر ڈالتی تھی. تو اب آپ اندازہ لگا لیں آنے والے وقتوں میں کس قدر تباہی ہوگی اور کس قدر ہم زوال کا شکار ہوں گے جب ایک لکھا ہوا لفظ ترس ترس کر مر جائے گا کہ مجھے کوئی پڑھنے والا موجود نہیں، میں کیا کروں، میری بھی کوئی اہمیت ہے. جبکہ یہ الفاظ آپ کی آنکھوں کی روشنی کا باعث بنے اور آپ نے ان کو روشنائی کے ذریعے سے روشنی دی. اپنے کاغذ پر، کرتاس پر بکھایا، اپنے کاغذ پر لکھا، پھر وہ لوگوں کے کام آیا. لیکن اب ہمارے نئے رائٹر کیسے پیدا ہوں گے، نئے لکھنے والے کیسے سامنے آئیں گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے کیا اثرات ڈالے ہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے آج ہر شخص ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے، سائیکالوجی کا پیشنٹ بن چکا ہے. میڈم فوزیہ سعید آئی، ڈاکٹر فائز، انہوں نے بتایا تھا کہ سائیکالوجی کے کتنے مسائل لے کر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر گھر میں نفسیات ہی کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی اس بزم میں جناب ڈاکٹر شعیب مرزا صاحب کو 20 سال کی عدالت کے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماہنامہ پھول کے 20 سال کی عدالت کے لیے بھرپور تالیاں ان کے لیے. اور اس کے علاوہ ماہنامہ پھول کی اشاعت نو کے طرز انداز کے ساتھ بھی 40 سال مکمل ہونے والے ہیں اور اس کی بھی سالگرہ منائی جانے والی ہے. ہماری پچھلی 6 کانفرنسوں میں جو دوست شریک ہوئے ان میں جنوبی پنجاب کے دوست جناب عبداللہ نظامی صاحب آج ہمیں موجود نہیں ہیں. پچھلی کانفرنس اور اس کانفرنس کے دوران وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. قاسم گرایا صاحب گجرانوالہ میں تھے، وہ پچھلی کانفرنس میں موجود تھے، آج یہاں موجود نہیں ہیں. محمد ظفر فریدی صاحب جو کراچی سے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ اختتام پر ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے. آج کی اس تقریب میں تمام شرکاء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں منعقدہ آج کے خاص پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور آج اپنی موجودگی سے اس کو ثمر بار بھی کیا اور اس کو گوہر بار بھی کیا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. محترم ملک محمد ایاز صاحب کئی کتاب کے ایوارڈ یافتہ مصنف ہیں، خاص طور پر پنجابی میں لکھتے ہیں، پھول میں بھی لکھتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میری بہنوں، معزز سامعین، السلام علیکم. آج تقاریر تو اتنی ہو چکی ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے آدمی، کیا ٹاپک باقی رہ گیا ہے، کیا مضمون باقی رہ گیا ہے، کیا کہیں. پچھلے سال بھی جب کانفرنس ہوئی تھی تو اس سے بہتر اور بڑے بڑے علماء، صاحب علم اور اساتذہ آئے تھے، انہوں نے تقریریں کی تھیں. اور اس دن میں اور آج کے دن میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم سب یہ باتیں سن کر تالیاں مار کر چلے جائیں گے؟ عمل کوئی نہیں کریں گے؟ نہیں. ان تقریبوں کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اچھی باتیں سنی جائیں، ان پہ عمل کیا جائے، معاشرے کو بہتر بنایا جائے، اپنی اولاد کو بہتر بنایا جائے، اپنے رشتہ داروں کو بہتر بنایا جائے،
अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, जो कि इस जमाने में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। हम अपने शार को छोड़ चुके हैं और मगरब की इत्तेबा में इतने दूर चले गए हैं कि इतनी बेहजाई उनमें नहीं जितनी हमें आ गई है। अल्लाह ताला हमें मुआफ करे। हम मुसलमान हैं, इसमें हमें फख्र होना चाहिए और हमें इस्लाम की जो है तालीमात उन पे अमल करना चाहिए। उसमें देखो मजदूरों के लिए, जिसको हम मजदूर कहते हैं, अल्लाह ताला मजदूर नहीं कहता, हम मजदूर कहते हैं। और हम मजदूर क्यों कहते हैं? वो मजदूर नहीं है, हमारा बिहेवियर जो है उनके साथ वो उन्हें मजदूर बनाता है। हमारा जो बिहेवियर होता है ना उनके साथ, वो उन्हें माजूर बना देता है। अदरवाइज उनमें सलाहियतें इतनी होती हैं कि मेरी बहन आंखों से आंखें उसके पास नहीं है, लेकिन शी इज हैविंग एन इंस्टीट्यूशन। क्या है? जब वो कर सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हर कोई हिम्मत करे तो कर सकता है। ये देखिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कोई छोटा सा काम नहीं है। अकेले मिर्जा साहब, अब तो उनकी सेहत भी मेरे ख्याल में इजाजत नहीं देती होगी, इसमें क्या है कोशां है। वो कैसे करते हैं ये वही जानते हैं, लेकिन जिस जिस कठिन मराहल से वो गुजरते हैं, इसमें माली वसाइल भी है, इसमें जिस्मानी तगो-दाव भी है, इसमें टीम का कोऑपरेशन भी है, और असल चीज है कि इसमें खलूस है। खलूस हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं मिर्जा साहब को मुबारक देता हूँ कि उनकी खलूस की वजह से आज हम इधर इकट्ठे बैठे हैं और इतनी अच्छी बातें सुनी है। तो सारी नहीं, कुछ तो देन में रहेंगी, कुछ तो ख्याल आएगा, कुछ तो हम सोचेंगे, कुछ तो बच्चों को बेहतर बनाएंगे, और जितना असर होगा वही काफी है। अल्लाह ताला हमें इससे असर लेने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अंजाम से बाखबर फरमाए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ऐसी एक होनहार बच्ची हमारे दरमियान मौजूद हैं जो आज के मोटो यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं, पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। ये मुकर्ररा हैं, नातख्वां हैं और बेहतरीन मुसव्वरा भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में बुला रही हूँ आइना अली खान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब शुएब अंकल की, कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आप जैसे बड़े बड़े अदीबों और लिखारियों की इस खूबसूरत महफिल में कुछ कहने की जिसारत कर सकूँ। ये इस बात का सबूत है कि हमारे बड़े अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और उनको इस बात की उम्मीद है कि वो अहम काम जिन्हें हमारे रहनुमा, अदीब, शायर, मुहक्किक और फिलोसफर सर अंजाम नहीं दे सके, वो हम बच्चे कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हालात से कुछ डरते हैं, ये अलग बात है कि हालात से कुछ डरते हैं। जी में आए तो हर एक काम हम कर सकते हैं, जी में आए तो हर एक काम हम कर सकते हैं। जनाब आली, आज के इस मौजू के हवाले से जब भी मैं अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाती हूँ तो मुझे कहीं आग के भड़कते हुए शोले नजर आते हैं और कहीं बेहंगम आवाजें, कहीं मासूम इंसानों की तड़पती हुई लाशें हैं और कहीं
اور کہیں آگ ہی آگ ہے، کہیں پتھر ہی پتھر ہے اور کہیں کانٹے ہی کانٹے ہیں، کہیں بے ہنگم آوازیں ہیں اور کہیں درد سے کراہتے انسان، کہیں قرضے میں ڈوبا ملک ہے اور کہیں کرپشن سے بڑے رہنما، کہیں آلودہ پانی سے پھیلتی بیماریاں ہیں اور کہیں نقلی دواؤں اور انجیکشن سے مرتے نونہال۔ تو پھر میرے اس ننھے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ کیا ہم ان حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پیارے پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میرا دل میرے ذہن کا ساتھ دیتے ہوئے وہی جواب دیتا ہے جو آج اس تقریب کا موضوع ہے، ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم صحرا میں پھول کھلا سکتے ہیں، ہم وطن کو عظیم سے عظیم تک بنا سکتے ہیں، ہم علم کو عام کر سکتے ہیں، ہم ہر لمحہ وطن کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہم دلوں سے نفرتیں مٹا سکتے ہیں، ہم وطن کو عظیم سے عظیم تک بنا سکتے ہیں، ہم زندگی کو شمع کی صورت بنا سکتے ہیں، ہم یقین محکم عمل پہ ہم کے اصولوں پر عمل کر کے فاتح عالم بن سکتے ہیں، ہم وطن کے ذرے کو شہید جستجو کر سکتے ہیں، ہم وہ کتاب بن سکتے ہیں جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں، ہم درد مند کے درد کی دوا بن سکتے ہیں، ہم بے آسرا کے لیے آسرا بن سکتے ہیں، لیکن جناب عالی شرط یہ ہے کہ آپ ادیب، والدین، شاعر ہم نونہالوں کو پرامن ماحول تو دیں، بہترین معیار تعلیم تو دیں، ہم نونہالوں کی آبیاری تو کریں، ہمارا ہاتھ تو تھامیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم وکیل بنیں گے تو حق کے لیے لڑیں گے، جج بنیں گے تو ملک میں انصاف قائم کریں گے، افسر اعلیٰ بنیں گے تو سود اور سفارش سے پرہیز کریں گے، صحافی بنیں گے تو محمد علی جوہر اور حمید نظامی بن کر ملک کی خدمت کریں گے، سائنسدان بنیں گے تو محمد عبد القدیر خان بنیں گے، محافظ پاکستان ہوں گے تو ملک کو تخریب کاروں اور شر پسندوں سے بچائیں گے، فنکار بنیں گے تو اپنا فن ملک کے لیے وقف کریں گے، شاعر ہوں گے تو علامہ اقبال کی سوچ پیدا کریں گے، ادیب بنیں گے تو ایسا ادب تخلیق کریں گے جو نسلوں کو بگاڑنے کے بجائے سنوارے، اور ہم دکھا دیں گے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، یس وی کین۔ ان اندھیروں سے کہو اپنا ٹھکانہ کر لیں، ان اندھیروں سے کہو اپنا ٹھکانہ کر لیں، ہم نئے عزم سے آغاز سحر کرتے ہیں، ہم نئے عزم سے آغاز سحر کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے درمیان پھول کے ایک ایسا لکھاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب موجود ہیں جو سماعت سے محروم ہیں، انہوں نے چند الفاظ لکھے ہیں جو بینش توصیف صاحبہ پڑھ کر سنائیں گی۔ غلام مصطفیٰ قادری صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ تھوڑی سی سائن لینگویج ضرور سیکھیں۔ کوئی بھی، یہ سائن لینگویج بہت آسان ہے، اشارے ضرور سیکھیں۔ اگر آپ مکمل نہیں سیکھ سکتے تو کچھ اشارے سیکھ لیں۔ بچہ، بوڑھا، بڑا، جس سے بھی آپ ملیں جو ڈیف ہو اس کو حال احوال ضرور پوچھیں اور اسے ہاتھ سے لا کر سلام کریں۔ آپ سب پلیز کوشش ضرور کریں۔ میری بیوی ڈیف ہے لیکن بچے میرے 3 نارمل ہیں جو میرے ساتھ سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں اور ان کو سارے اشارے آتے ہیں۔ تھینک یو۔ میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا ہوں۔
जो रसालों में किताबों में शाया हो चुकी हैं। शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब ऐसी काबिल एहतराम शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तवील अरसा पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दी और रिटायरमेंट के बाद दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कई कुतब के मुसन्निफ हैं। इनके शागिर्दों की तादाद दुनिया भर में मौजूद है। ना अपने किसी शागिर्द से कोई तोहफा लेते हैं, ना वाइवा के पैसे लेते हैं। अलालत के बावजूद कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की कॉन्फ्रेंस के कलीदी खुतबा के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, ख़वातीन और हज़रात, मेरा ख्याल है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। वो मेरी शक्ल से भी ज़ाहिर है और खड़े होने के तरीके से भी मालूम है। जी नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। लंबी बात मैं बिल्कुल वैसे मेरी बात वहां तक पहुंच सकती है इसके बगैर भी। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं यहां से शुरू करूं कि मेरा ताल्लुक हमेशा से दर्स व तदरीस से रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे पढ़ाते हुए 60 साल गुजर चुके हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ाना शुरू किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, वहाँ 37 साल पढ़ाया। बीच में पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन में पढ़ाने का तजर्बा हुआ। फिर जायका जापान में जाकर मैंने तदरीस की और दुनिया के जितने भी अहम ममालिक हैं वहाँ गया हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देखा है। ये सब मैं तमहीद इसलिए कह रहा हूँ कि लंबी बात करने का वक्त नहीं है। मैं अपनी तालीमी तदरीस और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में काम करने और बड़ी बड़ी अहम यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करने से, जहाँ मेरे बच्चों ने भी तालीम हासिल की है, इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर आप इस मुल्क को वाकई एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं तो तालीम की तरफ तवज्जो करें। और तालीम प्राइमरी है। हमारे यहाँ मालूम नहीं कि ये किसने ये बता दिया है कि हायर एजुकेशन की तरफ पहले ध्यान करें। चुनांचे हमारी सारी तवज्जो बुनियाद की तरफ नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर की तरफ है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है।
کیونکہ جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو اس پر مضبوط ڈھانکہ نہیں بنایا جا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے پرائمری اسکولوں کا نظام ٹھیک کریں. وہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن بہر صورت اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر گاؤں میں ایک مناسب سا اسکول بنائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب سی عمارت جس میں بچے سردی اور گرمی میں بغیر کسی زیادہ تکلیف کے کلاسوں میں بیٹھ سکیں. اس کے بعد ایسے اساتذہ کو رکھیں وہاں جن کو خدمت کا شوق. اکثر ہمارے دیہاتوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیچر یہ کرتے ہیں کہ جس وہ گاؤں میں پڑھاتے ہیں پرائمری اسکول میں وہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. 1 بیگھے 2 بیگھہ زمین ہوتی ہے ان کی، اور جب وہاں بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں پاس کرتے جائیں گے، میرے گھر جا کے کام کرو. عملی صورت یہ ہے. تو اس سے کیسے نجات پائی جائے یہ ارباب اختیار ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا. نہ تو آپ پی ایچ ڈی کرنے سے کچھ کر سکتے ہیں، اور ایک بیکار اور پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو پوسٹ ڈاک کہتے ہیں. پوسٹ ڈاک یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے منتخب ہوتا ہے وہ، اور 6 مہینے کے لیے اس کو تحقیق کے لیے بھیجا جاتا ہے باہر کسی یونیورسٹی میں، اور 40 لاکھ روپیہ ایک بچے پر خرچ ہوتا ہے. ایک بچے پر 40 لاکھ روپیہ. اور وہ کیا کرتا ہے کسی کو نہیں پتا. واپس آ کر وہ کیا سیکھ کر آتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آگے جا کے تحقیق کا، کسی کو نہیں پتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں سفارش کے بغیر کوئی نہیں جاتا کہیں، تو منتخب بھی وہی ہوتے ہیں اس 40 لاکھ کے لیے کہ جن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پر بہتر پرائمری اسکول بنائیں. اور پرائمری اسکولز میں بہتری کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا بہت عرصہ پہلے کہ آپ لوگ 2 مضمون پڑھائیں پرائمری میں، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک اردو اور دوسرا میتھمیٹکس یا ریاضی. اور میتھمیٹکس صرف ایسا ہونا چاہیے پرائمری میں جو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم اس کی مشق کرائے. اور اردو میں اردو کے ذریعے، اردو کی کتاب کے ذریعے
آپ ہر مضمون پڑھا سکتے ہیں اگر ڈھنگ سے کسی کو لکھنا آتا ہو تو. جہاں تک ہماری ٹیکسٹ بکس کا تعلق ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں کون ان کا لکھنے والا ہے، کس طرح سے ان کو مصنف بنایا جاتا ہے. یہ میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ میرا ہر سطح کے بچوں کو پڑھانے کا بہت زیادہ تجربہ ہے. میں نے اپنے تمام بھانجوں، بھتیجوں، پوتوں، پوتیوں کو پڑھایا ہے الف بے سے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ان سسٹمیٹک کتابیں. یہاں تک کہ ہمارے یہ کتابیں لکھنے والے الف بے بھی صحیح نہیں جانتے، لیکن یہ چل رہا ہے سب کچھ. اور جب تک ہم اپنے بجٹ کا 2% ہم تعلیم پر لگاتے ہیں، جب تک ہم اپنے بجٹ کا کم از کم 5-7% تعلیم پر نہیں لگائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہمارے ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام رٹے پر مبنی. بچوں سے کچھ چیزیں رٹوا دی جاتی ہیں اور پڑھانے والے کوئی توجہ نہیں دیتے کہ کوئی واقعی سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. تو پھر وہ 10ویں پاس کر لیتے ہیں، انٹرمیڈیٹ پاس کر لیتے ہیں، پھر بی اے میں آ جاتے ہیں. اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بی ایس متعارف کرا دیا ہے. پتہ نہیں کیوں کرایا ہے، کس نے کرایا ہے، میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. اس کا حاصل کیا ہے؟ بی ایس کے بعد یہ پھر ایم اے کی بجائے ایم اے ختم کر دیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اب ایم اے کو ختم کر دیا گیا ہے، بالکل اس کی تدریس اور اس کا داخلہ ختم. اس لیے لوگ بی ایس میں داخل ہوتے ہیں انٹر کرنے کے بعد، اور بی ایس کے نصابات اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ نصابات میں ہم لوگوں کو افلاطون بنا رہے ہیں، عملی طور پر سب کچھ صفر. تو تعلیم کو ایک ڈھنگ سے استوار کرنا بہت ضروری ہے. اور پرائمری کے بعد پھر مڈل میں آ کر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اور کیا کچھ پڑھایا جائے، اور پھر ہائی کلاسز آتی ہیں، اور پھر کالج، اور پھر یونیورسٹیاں. یہ ہے اگر ہم اوپر سے شروع کر دیں کہ جی پہلے یونیورسٹیاں اور پھر کالج ہیں اور پھر ہائی اسکول ہیں، کبھی نتائج آپ نہیں نکال سکیں گے. تو میری گزارش یہ ہے آپ سب سے، آڈینس سے، کہ آپ جہاں تک ہو سکے سرکار کی توجہ اس طرف دلائیں کہ پرائمری اسکولوں کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور
ठीक होने में 20-25 साल लगेंगे। आज आप शुरू कर दें तो उसको फल लाने में 20-25 साल लग जाएंगे कम से कम। तो थोड़ा सा सब्र भी चाहिए। तो सब्र तो खैर हमारी कौम में माशाल्लाह है ही नहीं। हम समझते हैं कि ओवरनाइट, रात भर में हम जागें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो लफ्ज़ बहुत मकबूल है वो इनकलाब है, क्योंकि इनकलाब का मतलब है काया पलट जाए। सुबह आए आप, सब कुछ बदला हुआ, ये इनकलाब है, यानी रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन से नहीं, निजाम एवोल्यूशन से समझते, एवोल्यूशन से। बस अब ज्यादा मौका नहीं है, मैं गुफ्तगू कर चुका हूं खासी, लेकिन अगर एक बात पर आप सब तवज्जो दें, जो मैंने बुनियादी बात कही कि प्राइमरी तालीम से तालीमी निज़ाम की इस्लाह शुरू करेंगे तो कुछ बनेगा, वरना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि मोहतरमा तस्नीम जाफरी साहिबा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए तस्नीम जाफरी अवार्ड इस कॉन्फ्रेंस के बजाय जल्द किसी और तकरीब में दिए जाएंगे। अलबत्ता अकादमी अदबियात तफ़ाल ने नुमाया अदमी खदमात पर कुछ 4 सीनियर अदीबों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 10,000 रुपये नकद के साथ देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पहला अवार्ड मोहतरम नज़ीर अम्बालवी साहब को पेश किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। दूसरा अवार्ड मोहतरमा मुसर्रत कलांफी साहिबा को पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया से ये कहा है कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मैंने आपके हाथ से आज अवार्ड लिया है। मैंने जो कुछ भी सीखा असातिज़ा से सीखा और उनके बताए हुए लफ्ज़ों को आज अपनी कहानियों में जब बयान करता हूँ और साथ में अपने हर उस्ताद को अपनी हर दुआ में शामिल करता हूँ। शोएब मिर्ज़ा साहब से ताल्लुक़ कोई 30 साल से है, लेकिन 20 साल वो गुज़रे जो कि फूल की अदारत के दौरान। फूल की अदारत की मुबारकबाद सबने दी और शेख साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। इनके इस सफ़र में मैं इनके साथ पहले दिन के साथ, और फूल में मेरी 126 कहानियाँ बग़ैर किसी वक्फे से शाया हुई हैं। और ये मैंने अपना ही रिकॉर्ड जो है, जो तालीम व तरबियत में 124 कहानियाँ लिखी थी, और वही रिकॉर्ड जो है अब फूल में मैंने खुद उसको बेहतर किया है 126 कहानियाँ लिखकर। और साथ में बच्चों के अदब की अल्फ लैला पे काम जारी है। 1947 से 2022 तक जो कुछ बच्चों के महाना रसाइल में लिखा गया,
20 जिलों में उसको मुकम्मल कर रहा हूँ और मेरी बहन डॉक्टर फजीलत बानो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर एमफिल का थीसिस भी एक खातून से करवा रही हैं। तो मैं फिर इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर और शोएब मिर्ज़ा साहब को 20 साला अदालत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलामत रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरा अवार्ड मोहतरमा मुसरत कलांचवी साहिबा को पेश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। तीसरा अवार्ड मोहतरम मलिक मोहम्मद अयाज साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। चौथा अवार्ड मोहतरमा साजिदा हनीफ साहिबा की खिदमत में पेश किया जाएगा। ये मोहतरमा अयाज। मैंने मोहतरम डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया साहब से गुजारिश की है कि जितने हमारे मेहमान पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए बड़ा एजाज़ हो, ये सब आपके हाथों से अवार्ड वसूल करें। मुझे पता है डॉक्टर साहब की तबीयत बड़ी नासाज है, लेकिन उनकी मोहब्बत है, शफ़क़त है कि वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा है कि जब तक मैं हिम्मत है मैं इंशाल्लाह सबको कोशिश करूँगा कि अपने हाथों से अवार्ड तकसीम करूँ। ये हमारे लिए भी एक एजाज़ होगा और आप लोगों के लिए भी एजाज़ होगा।
جناب ریاض احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، فیصلہ آباد سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، آپ آئیں اور اپنا ایوارڈ نصیب کریں. ریاض احمد قادری صاحب. اس کے بعد مدثر یوسف پاشا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. ان کے نام اسٹیج والوں کے نام کہاں ہیں؟ میرے تو 2 ہی آتے تھے ابھی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہے. فضل حسین عوان صاحب، یہ کون ہے جو جن کی صحت؟ اچھا ٹھیک ہے. محترم اعجاز گیلانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. محترم اعجاز گیلانی صاحب. ملک محمد ایاز صاحب. اچھا ٹھیک. جناب فضل حسین آوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. جناب فضل حسین آوان صاحب. اس کے بعد تمام شرکاء کو باری باری ترتیب کے ساتھ بلا کے انعامات کے لیے، ایوارڈ کے لیے جناب ندیم نظر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب ندیم نظر صاحب. اس کے بعد گزارش ہے گجرات سے تشریف لائے ہوئے محترم احسان فیصل کنجائی صاحب تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اس کے ساتھ محترمہ مرحا فیصل صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. مرحا فیصل صاحبہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اس کے بعد محترم کاشف حباب صاحب سے گزارش ہے، اکاڑا سے تشریف لائے ہیں، اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے بعد محترم شہزاد اسلم راجہ صاحب سے گزارش ہے، لاہور سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم کاشف حباب صاحب اکاڑا سے تشریف لائے ہیں، اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. کاشف حباب صاحب. چودھری دلاور حسین صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں. چودھری
دلاور حسین صاحب، گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ چودھری دلاور حسین صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں، اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ جناب محترم ندیم نظر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ محترم میاں ساجد علی صاحب لاہور سے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ میاں ساجد علی صاحب اپنا ایوارڈ وصول فرما رہے ہیں۔ ان کے بعد محترم غلام مصطفیٰ آزاد نقیبی صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محترم غلام مصطفیٰ آزاد نقیبی صاحب۔ ان کے بعد محترمہ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب محترم غلام مصطفیٰ آزاد نقیبی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ محترمہ تحزین طاہر صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اپنا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں۔ محترمہ تحزین طاہر صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں۔ محترم نذیر امبالوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محترم نذیر امبالوی صاحب۔ ان کے بعد جناب محترم ڈاکٹر طارق ریاض خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب نذیر امبالوی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ ان کے بعد گزارش ہے جناب محترم ڈاکٹر چودھری تنویر سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ محترم ڈاکٹر طارق ریاض خان صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ ان کے بعد گزارش ہے محترم محمد عبد الخالق عابد قادری صاحب جو کہ ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہیں، اپنا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب چودھری تنویر سرور صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ محترم محمد ایوب ساگر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں۔ لاہور سے محترم محمد ایوب ساگر صاحب۔ محترم محمد عبد الخالق عابد قادری صاحب ننکانہ صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد مشرف حسین انجم صاحب سرگوزہ سے تشریف لائے ہیں، اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ ایوب ساگر صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے تشریف لائے جناب محترم شیخ فرید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ ڈاکٹر مشرف حسین انجم صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ شیخ فرید صاحب تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں۔ جناب فیصل آباد سے تشریف لائے محترم مدثر کلیم سبحانی چیمہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ مدثر کلیم سبحانی صاحب۔
محترمہ فلک زاہد صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. محترمہ فلک زاہد صاحبہ لاہور سے. اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ عائشہ علی صاحبہ سے گزارش ہے جو کہ چارسدہ سے تشریف لائی ہیں, اپنا ایوارڈ وصول کریں. عبدالرؤف قاضی عبدالرؤف صاحب ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. محترمہ تہذیب النساء صاحبہ بہاول نگر سے تشریف لائی ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب محترم محمد اکرم خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اکرم سحر فارانی. محترمہ ملکہ مبین خالد صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ ملکہ مبین خالد صاحبہ گجرات سے. محترمہ ملکہ مبین خالد صاحبہ گجرات سے تشریف لائی ہیں. اس کے علاوہ محترمہ ہنا شہزادی صاحبہ سیالکوٹ سے, وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم اکبر علی شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم اکبر علی شاہد قصور سے. ان کے بعد محترم اسد بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ان کے بعد محترمہ فاطمہ ریحان صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ فاطمہ ریحان صاحبہ. اس کے بعد محترمہ الوینہ علی خان صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لا کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ الوینہ علی خان.
ان کے بعد محترمہ نورین خان صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ نورین خان صاحبہ. محترم محمد علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم محمد علی خان صاحب لاہور سے. محترمہ شیبہ حنیف مرزا صاحبہ گجرانوالہ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ شیبہ حنیف مرزا صاحبہ. محترمہ سمیرہ فاطمہ قادری صاحبہ گجرانوالہ سے تشریف لائی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ سمیرہ فاطمہ قادری صاحبہ. محترم مقصود علی خان چترالی صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں، آپ سٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم محمد صدیق مجاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول فرمائیں. ان کے بعد محترم مفتی کریم اختر صاحب پشاور سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنا ایوارڈ سٹیج پہ آ کے حاصل کریں. شیبہ حنیف تو آ گئی ہے نا، یہ لے کے جا رہی ہے. اچھا جی. محترمہ شیبہ حنیف مرزا صاحبہ. کون سا؟ چلڈرن لٹریٹری سوسائٹی کے روح رواں اور 5 رسالوں کے مدیر جو کہ ہمارے اس ہال میں موجود ہیں، جناب محمد فہیم عالم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. اور محمد فہیم عالم صاحب وہ کتابیں بھی شائع کرتے ہیں. آپ میں سے جو ادیب اپنی کتابیں شائع کروانا چاہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. محمد فہیم عالم صاحب. شروع کر دیں، مجھے اشارہ کر دیجیے گا. کس کو؟ اب پروفیسر مسرت کلانچوی صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور ایوارڈ تقسیم کرنے کے لیے شعیب مرزا صاحب کے ساتھ. اب مسرت کلانچوی صاحبہ اس کے بعد والے ایوارڈ وہ تقسیم کر فرمائیں گی. جناب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب. یہ سیشن بھی آپ کی زیر صدارت ہی تھا. اس طرح کے بزرگ ادیبوں کے لیے ایک سرمایہ ہیں.
اور ہمارے درمیان ان کا موجود ہونا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. جناب مقصود علی خان صاحب چترالی جو کہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں، اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. ان کے بعد محترم محمد صدیق مجاہد صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. ٹھیک ہے. جناب محترم مفتی کریم اختر صاحب جو کہ پشاور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم محمد صدیق صاحب ایوارڈ وصول کر چکے ہیں. جناب محترم مفتی کریم اختر صاحب. مفتی کریم اختر صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. اس کے بعد محترمہ فرزانہ چیمہ صاحبہ جو کہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ فرزانہ چیمہ صاحبہ. ان کے بعد محترمہ بنتے ایوب مریم صاحبہ جو کہ ساہیوال سے تشریف لائی ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے بعد محترمہ منزہ اکرم صاحبہ. محترمہ منزہ اکرم صاحبہ جو کہ لاہور سے ہی تشریف لائی ہیں، وہ اسٹیج پہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ بنتے ایوب مریم صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. ان کے بعد گزارش ہے محترم عثمان اکرم صاحب سے جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب محترم عثمان اکرم صاحب. اور ان کے بعد محترم زاہد سرفراز زاہد صاحب جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم زاہد سرفراز زاہد صاحب. ان کے ساتھ میں اسٹیج پہ تشریف فرما جناب محترم ریاض احمد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. جی ریاض قادری صاحب. محترم ایم علی صاحب لاہور سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم ایم علی صاحب. ان کے بعد محترم فضل حسین آوان صاحب جو کہ لاہور سے ہی تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. یہ محترم ایم علی صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. بولتا ہوں میں ان کا ہی بولنے لگوں، میں نے کل. محترمہ مسرت ناز صاحبہ جو کہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ مسرت ناز صاحبہ. ان کے بعد محترمہ عائشہ طارق صاحبہ جو کہ گجرات سے تشریف لائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ عائشہ طارق صاحبہ. ان کے بعد محترمہ وجیحہ اشرف صاحبہ جو کہ اوکاڑا سے تشریف لائی ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ آ کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ مسرت ناز صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. محترمہ عائشہ طارق صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. محترمہ یاسمین کمل صاحبہ جو کہ سیالکوٹ سے تشریف لائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں.
محترمہ یاسمین کمل صاحبہ سیالکوٹ سے. محترمہ وجیحہ صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. ان کے بعد محترم خالد بھوترال صاحب جو کہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب محترم خالد بھوترال صاحب راولپنڈی سے. ان کے بعد محترم عزیز رفیق صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم عزیر رفیق صاحب لاہور سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے ساتھ محترم سید عارف نوناری صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے بعد محترم غلام ظہیر صاحب، ظہیر ملک صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم سید عارف نوناری صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. محترمہ روزینہ صدیقی صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. یہ محترم غلام ظہیر صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں لاہور سے. محترمہ روزینہ صدیقی صاحبہ، ان کے بعد گزارش ہے محترم ممتاز راشد لاہوری صاحب سے، محترم ممتاز راشد لاہوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ روزینہ صدیقی صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. محترم ممتاز راشد لاہوری صاحب. ان کے بعد محترم ڈاکٹر محمد اشرف کمال صاحب جو کہ بکھر سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم ڈاکٹر محمد اشرف کمال بکھر سے. اچھا، ان کے بعد محترمہ سیدہ اطرت بطول نقوی صاحبہ جو کہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لا کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ سیدہ اطرت بطول نقوی صاحبہ. محترم ڈاکٹر محمد اشرف کمال بکھر سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ عائشہ جمشید صاحبہ لاہور سے، محترمہ عائشہ جمشید صاحبہ لاہور سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے بعد محترمہ اسما جمشید صاحبہ جو کہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ عائشہ جمشید صاحبہ، محترمہ اسما جمشید صاحبہ. ان کے بعد محترم عبد المنان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترمہ عائشہ جمشید صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. محترمہ اسما جمشید صاحبہ. محترمہ اسما جمشید صاحبہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. اب محترم عبد المنان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. ان کے بعد محترمہ ساجدہ حنیف عباسی صاحبہ جو کہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا کے اپنا ایوارڈ وصول کریں. محترم عبد المنان صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں.
मोहतरम अयान अली साहिब, मोहतरम अयान अली साहिब जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आके अपना अवार्ड वसूल करें। मोहम्मद अयान अली साहिब। इनके बाद मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहिब लाहौर से, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब लाहौर से, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरम अयान अली साहिब। अयान अली का मैं भी बोल रहा हूँ। मोहतरम अयान अली साहिब। मोहतरमा साजिदा हनीफ अब्बासी साहिबा स्टेज पर अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं। मुसर्रत कलांचवी साहिबा उन्हें अवार्ड पेश कर रही हैं। मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहिब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ला के अपना अवार्ड वसूल करें। इनके बाद मोहतरम M.R. शाहिद साहिब लाहौर से, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ला के अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरम M.R. शाहिद साहिब। मोहतरमा महानूर ताहिर साहिबा से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरमा महानूर ताहिर साहिबा। मोहतरम M.R. शाहिद साहब अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। मोहतरमा फरा सिबगत अलवी साहिबा जो कि पाकपतन से तशरीफ़ लाई हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ला के अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरमा फरा सिबगत अलवी साहिबा पाकपतन शरीफ से। इनके बाद मोहतरम मोहम्मद अकरम नईम साहिब से गुजारिश है कि वो अपना अवार्ड स्टेज पे तशरीफ़ ला के वसूल करें। मोहतरमा फरा सिबगत अलवी साहिबा पाकपतन से अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं। मोहतरम राना जिशान तारक साहिब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरम मोहम्मद अकरम नईम साहब अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। मोहतरम राना जिशान तारक साहिब। इसके बाद मोहतरम मलक मोहम्मद अय्याज साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। मोहतरम मलक मोहम्मद अय्याज साहब। इनके बाद मोहतरमा आयशा अमीर साहिबा, मोहतरमा आयशा अमीर साहिबा लाहौर से, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। इनके बाद मोहतरम हसन जमील साहब लाहौर से, मोहतरम हसन जमील साहब लाहौर से स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। इनके बाद मोहतरम रेहान, यही हसन साहब, मोहतरम रेहान वसीम गौरी साहब लाहौर से। मोहतरम रेहान वसीम गौरी साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब की भी शील्ड जो है वो वसूल करेंगे, क्योंकि वो बैरूनी मुल्क दौरे पे हैं, तो उनकी जो शील्ड है वो भी मोहतरम रेहान वसीम गौरी साहब भी वसूल फरमाएंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की शील्ड इन्हें पेश की जाएगी। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की जो शील्ड है वो मोहतरम रेहान वसीम गौरी साहब वसूल कर रहे हैं। इनके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जवेद अख्तर साहब से लाहौर से जो तशरीफ़ लाए हैं वो स्टेज पे आके अपना अवार्ड वसूल करें।
محترم جوید اختر صاحب، یہ بہت اچھے ڈیزائنر ہیں، یہ فلیکس وغیرہ یہ سارا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ہمارا کام۔ محترم خالد محمود لاہور، محترم خالد محمود صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لا کے اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ محترم خالد محمود صاحب لاہور سے۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا عثمان حیدر صاحب سے۔